دین اسلام میں اگر اختلاف کسی مسئلے میں واقع ہو جائے تو اس مسئلے میں حل تقلید کرنا ہے یا کوئی اور بھی دین نے طریقہ بتایا ہے؟ اور الحدیث ایک ایسی جماعت ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے، جس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اور یہ اجماع کے مخالف ہیں اور خود ہی ایک دوسرے کے بڑے مخالف ہوتے ہیں، ان کا کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ جو انسان قرآن اور حدیث کی دعوت دے رہا ہے تو اس کو اتنا لوگوں کے سامنے ملائن کر دیا جائے کہ یہ شخص قرآن اور حدیث کی دعوت دے کیوں رہا ہے، یہ کسی ایک شخصیت کی دعوت کیوں نہیں دے رہا۔ اہل الحدیث کا ایک سیدھا سادہ منشتہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں سیدھی سی بات ہے کہ یہی چیز تو وہ مشرکین تھے جو اس کو پڑھ کر سمجھ کر ایمان لے کر آئے تھے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مشکل ہے، تو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، وہی عام لوگ تھے جو پڑھ کر اسلام لائے تھے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک اگر کوئی جاہل آدمی ہو وہ یہ بات کرے کہ جی یہ وکٹورین ہے اور انگریزوں کے دور سے نکلے ہیں، تو یہ تو چلے ہم ایک اہمی کو سوچ کے نظر انداز کر دیں، لیکن ایک عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، اور وہ یہ بات کر دے کہ جی یہ بھی آج کے دور کی پیداوار ہیں، تو یہ ہمیں پھر اسی طرف لے کے جاتی ہے بات کہ یا تو تعصب میں اس قدر جرات کر دی جاتی ہے یا پھر علم نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی انداز ہوا کرتا تھا، اپنی ایک رائے کے مقابل میں جب حدیث ملتی، متعدد واقعات ہیں، تو وہ فوراً سے اپنی رائے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ہم بھی اسی رائے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر ایک رائے ڈیولپ ہو گئی کسی خاص دلائل کی روشنی میں، جب آپ تک اس سے بہتر اور مضبوط بات آتی ہے آپ اپنی رائے کو چھوڑ دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے نہیں چونکہ میں تو فلاں رائے کا قائل ہو چکا تھا کسی کی تقلید کے نتیجے میں، تو اب کچھ بھی ہو جائے میں نے اس سے باہر نہیں نکلنا۔ ان ائمہ کو ہم لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نصوص ساتھ میں ذکر کی ہیں اور ہم نصوص کو ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ڈیولپ ہم نے لوگوں کو فقہ کے ساتھ جوڑا ہی نہیں۔ ہم سے سوال ہوتے ہیں آپ کی فقہ کہاں ہے؟ اگر اسی طرح ہم کراس کوشچن میں ایک سوال کر دیں نا، الزامی جو سوال ہوتا ہے، آپ کیا محدثین کہاں ہیں؟ زیادہ تر جو ہیلے کے باب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اپنے اوپر سختی کر لی جاتی ہے اور پھر سختی کرنے کے بعد پھر لوگوں کو ہیلے بتائے جاتے ہیں۔ اس کے دو فائدے ہو جاتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف مجبور ہو گئے، لوگوں نے آپ کے پاس ہی آنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ پریشانی ہے، آپ اس پریشانی میں کہاں جائیں، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حضرت صاحب ہمیں کچھ نہ کوئی طریقہ بھی نکال کے دے دیں گے۔ حلالہ امام شافعی کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مخفی نہ رہے، تو جب بھی میں کچھ کہوں یا کوئی اصل بیان کروں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں بات اس کے خلاف مل جائے تو وہ بات ہوگی درست جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اور وہی میرا قول ہے۔ ہمیں ایک بلیم کیا جاتا ہے کہ تم لوگ چار مذاہب سے الگ ہو گئے، تو چار بھی تو اختلاف کا نتیجہ ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول نے 4 کا نمبر ہمیں دیا ہے۔ ریت کے ذرات کے برابر لعنت اس شخص پہ جو ہمارے امام ابو حنیفہ کی بات کو رد کر دے۔ یعنی کتنی بڑی جسارت ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں تقلید کے تعصب میں آ کر۔ یعنی آپ نے ائمہ ثلاثہ کو کہاں چھوڑا؟ امام حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ میں کسی تابعی کی تقلید نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی رجال ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کیا تابعین کی تعظیم نہیں کرتے یا ان کا احترام نہیں کرتے؟ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔